جی بھائی جان کیسے ہیں؟ تو بھیا بات یہ ہے کہ یہ امریکی پمپ ٹرمپ انڈیا کا دورہ کر رہا ہے. تو یہ جو پمپ ہے ایک اندازے کے مطابق تقریباً 25-30 سال پہلے بنایا گیا تھا، لیکن اس پمپ کو کام کرنے کے لیے آج کل کہا گیا، یعنی جب سے ٹرمپ صاحب الیکٹ ہوئے ہیں تو تب سے یہ پمپ بھی ورک کر رہا ہے. اب سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے کہ میں کس پمپ کی بات کر رہا ہوں. تو بھیا بات یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب انڈیا کا دورہ کر رہے ہیں اور پاکستان انڈیا کی نیبر کنٹری ہے. پاکستان کے ساتھ انڈیا کے جو تعلقات ہیں وہ آپ سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سب کو امریکہ کو بھی پتہ ہے، ٹرمپ کو بھی پتہ ہے، اور بہت ساری باقی نیشنز کو بھی پتہ ہے. تو بھائی اس عین موقع پہ جب کہ انڈیا مسلمانوں کے خلاف بہت ساری سازشیں کر رہا ہے اور انڈین جو اینٹی مسلم گورنمنٹ ہے، لائک میں اسپیشلی یہاں پہ مودی صاحب کا نام لوں گا، ان کی جو پالیسیز ہیں وہ بالکل اینٹی مسلم پالیسیز ہی تصور کی جاتی ہیں. وہ سوکھی ٹانگوں والا بندر جو ہے اپنی غلط پالیسیز سے انڈیا کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے. تو بھیا اس اہم موقع پہ ٹرمپ صاحب کا جو دورہ ہے وہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے. تو ٹرمپ صاحب نے کچھ باتیں کی ہیں. سب سے مین بات جو پاکستانیوں کے مائنڈ اور پاکستانیوں کے زبانوں پہ آج کل چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ نے جی تعریف کر دی پاکستان کی، ٹرمپ نے بڑا سراہا، ٹرمپ نے جو ہے وہ بہت زیادہ انڈیا میں بیٹھ کے پاکستان کی تعریف کرتے ہوئے انڈیا والوں کو جلایا اور مودی کی گورنمنٹ کو اس نے پمپ کرنے کی کوشش کی. تو بھیا ہمیں سب سے پہلے ایز اے نیشن یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ٹرمپ صاحب کی تعریفوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان کی سرٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. ہم کیا ہیں، ہم کیا کرتے رہے ہیں اور ہم کیا کریں گے، یہ ایز اے نیشن، ایز اے مسلم نیشن ہمیں بخوبی پتہ ہے. تو ٹرمپ صاحب کو میری یہ ایڈوائس ہے کہ بھیا آپ اپنی ساری سرٹیفیکیشن، اپنی ساری پریزز اپنے پاس رکھیں. ہمیں پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ ان کی ان تعریفوں کے پیچھے بھی ان کا کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی سازش چھپی ہوئی ہے. آج تک پاکستان نے ہمیشہ اپنا نقصان اور فائدہ سوچے بغیر دوسروں کی مدد کی ہے، چاہے وہ مسلم کنٹریز ہوں چاہے وہ غیر مسلم کنٹریز ہوں، لیکن پاکستان کی اس کوششوں کو اس کے بدلے میں سراہا نہیں گیا. آج ٹرمپ صاحب اٹھ کے پاکستان کی تعریفیں کرتے ہیں، بے شک وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ہمیں ان سے وہ تعریفوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان سے وہ تعریفیں سننے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان دہشت گردوں کے خلاف بہت اچھا کام کر رہا ہے اور ہم پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہیں. پاکستان ہمارا دوست ہے. بھیا کیا ہو گیا یار؟ ایک طرف آپ پاکستان سے دوستی کے دعوے کر رہے ہو اور دوسری طرف آپ وہاں پہ ریڈیکل اسلام کا لفظ استعمال کر رہے ہو. حد ہوتی ہے، حد ہوتی ہے ٹرمپ صاحب آپ کی دوگلا پالیسیز، آپ کی دوگلا بیانات کی. آپ انڈیا میں بیٹھ کے پاکستان کی تعریف کرتے کرتے ساتھ میں آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ یہ معاہدے کر لیے ہیں، اتنی ہی ہم نے ان کو فوجی امداد دینی ہے. آپ کا مقصد صرف اور صرف آپ کی ویپن فیکٹریز کے اندر جو ویپن موجود ہے نا اس کو سیل کرنا ہے. تو شاید آپ کو یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا ہو کہ میں آپ کو کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو بھیا ماضی میں ایک بار نظر دوڑائیں اور دیکھیں کہ امریکہ جو ہے وہ کہاں پہ ہمارے ساتھ کھڑا تھا، کہاں پہ ہمارے خلاف کھڑا تھا. آج وہ کن کے ساتھ ہے، کل وہ کن کے ساتھ تھا اور کل کن کے ساتھ ہوگا. وہ صرف اور صرف اپنا مفاد دیکھتا ہے. وہ ہندوستان اور پاکستان کی دوستی کبھی بھی نہیں ہونے دے گا. تو بھیا یہ سوچیں کہ اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پاکستان اور ہندوستان میں صلح ہوتی ہے تو تب بھی اس کا کاروبار، اس کے اسلحے کی فیکٹریاں بند ہوتی ہیں، اور اگر پاکستان اور ہندوستان میں جنگ ہوتی ہے اور جنگ کے نقصان میں دونوں ملکوں میں بہت زیادہ مالی اور جانی نقصان ہو جاتا ہے، تب بھی اس کی اسلحے کی فیکٹریاں بند ہوتی ہیں. کیونکہ جب دونوں ملکوں میں کوئی رہے گا ہی نہیں تو اسلحہ کس کے لیے خریدیں گے، اور جب دونوں ملکوں میں صلح ہو جائے گی تو پھر اسلحے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تو بھیا آپ کو وہ ہمیشہ ایسی کنڈیشن میں رکھنا چاہتا ہے کہ آپ نہ زیادہ دوست بن جائیں نہ زیادہ جنگ کی طرف جائیں. آپ کو ان بٹوین رکھے گا، دونوں طرف کے ماحول، دونوں طرف کی عوام کو گمراہ اور گرم کرنے کی پوری کوشش کرتا رہے گا. تو بھیا ہم بر صغیر کے لوگ، یعنی کہ پاکستان، ہندوستان، نیپال، بنگلہ دیش وغیرہ کے لوگ، ہم لوگ بہت زیادہ ہنرمند لوگ ہیں. ہم لوگوں پہ بے شمار لوگوں نے قبضہ کیا، ہم لوگوں پہ انگریزوں نے حکومت کی، ہم لوگوں کو غلام بنایا گیا. آج وقت ہے کہ ہم اس سازش کو سمجھیں. آپ دیکھیں کہ تاریخ میں دنیا میں کتنی بھی جنگیں ہوئیں، بڑی سے بڑی جنگ یعنی جنگ عظیم 1، جنگ عظیم 2، یہ
तमाम ऐसी कंट्रीज़ में लड़ी गई जिनके आज बॉर्डर्स भी मौजूद नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, यूरोप में अगर आप मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, आयरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, ये ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि आपस में बहुत ज़्यादा जंग करती रही हैं। शायद इनकी दुश्मनी पाकिस्तान और हिंदुस्तान से भी ज़्यादा ख़तरनाक थी, लेकिन आज वो सब अपने बॉर्डर्स को ख़त्म करके प्यार और मोहब्बत से रह रहे हैं और हम लोग यहाँ पे लड़ रहे हैं। तो बॉर्डर के इस पार और बॉर्डर के उस पार ऐसे लोग जो कि दोनों मुल्कों की सुलह के ख्वाहिशमंद हैं, वो शायद मेरी इस बात से इत्फाक करें। एज ए पैट्रियाटिक पाकिस्तानी मैं हमेशा इस चीज़ के हक़ में हूँ कि अगर आपको कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो अपने दिफा में खड़ा होना चाहिए, लेकिन इस नुकसान पहुंचाने तक की जो नौबत है उस तक नहीं पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। हम एक ऐसी कौम है जो कि हर मुकाम पर मर मिटने को तैयार होते हैं, चाहे वो दीनी मामला हो, चाहे वो मुल्की मुफादियत का मामला हो। तो भैया हमें इस दौरे को एज ए लेसन लेना चाहिए और हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा इससे क्या फ़ायदा हो सकता है। होमर हाइकम का एक बहुत मशहूर कोट है कि टू बी ए ग्रेट नेशन एंड ग्रेट पीपल यू हैव टू डू ए ग्रेट थिंग्स। मतलब ये कि आपको एक अच्छी कौम बनने के लिए अच्छे काम और ऐसे काम, मुनफरिद काम करने की ज़रूरत है जो कि आपको साबित करें कि आप एक नेशन कहलाने के लायक हैं। दोस्तों, दहशतगर्दी में जितना नुकसान हमने उठाया है शायद ही किसी कौम ने उठाया हो, और फिर भी वो दहशतगर्द हमारी एज ए कौम, हमारे जज्बे को, हमारे वलवले को पस्पा नहीं कर सके। कॉर्नेल ब्लैक ने एक कोट में कहा था कि टेररिस्ट कैन नॉट थ्रेटन द ग्रेट नेशन। मतलब ये कि दहशतगर्द और इंतहा पसंद एक मजबूत कौम को धमका नहीं सकते। दोस्तों, इस वीडियो का बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हमें अपनी तरफ देखना है कि हम किस जगह पे खड़े हैं, हमें क्या करने की ज़रूरत है। एज ए नेशन अगर हमने बदलना है तो हमें सबसे पहले ख़ुद को और ख़ुद की सोच को बदलना पड़ेगा। खुश रहें और खुश रखें। स्टे मोटिवेटेड।